محرم الحرام میں کسی بھی دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ تسبیح پڑھ لو، پھر تماشا دیکھو، 600 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک دے گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، پورے محرم الحرام میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ تسبیح پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لی تو زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اس کی تسبیح کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، آپ پڑھنے والے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دو، اس کی ہر جائز حاجت خواہشات کو پورا کر دو۔ کسی بھی دن جب عشاء کی نماز جب آپ سکون و اطمینان سے پڑھ لو تو پھر یہ وظیفہ کریں۔ مرد حضرات تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو گھر آ کر بھی کر لیں، جہاں آپ کو مناسب لگے آپ یہ عمل کر لیں۔ ناظرین کرام، سالہ سال آپ جو رزق کی تنگی اور پریشانی سے گھرے ہوئے ہیں، ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے، یا کوئی اچھی سی ملازمت نہیں مل رہی، یا گھر میں پیسہ بالکل نہیں ہے، اگر کچھ روپیہ پیسہ بھی ہے تو برکت نہیں ہے، بالکل بے برکتی منحوسیت چھائی ہوئی ہے، تو یہ ایک خاص وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ عزوجل اتنی برکت ہوگی کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے، اور اتنے آپ کو پیسے ملیں گے کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے لیکن شمار پھر بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص، مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، پھر جتنا بھی چاہے گا اتنا اس کو مل جائے گا، اور انشاءاللہ عزوجل اس کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی رکاوٹیں بندشیں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، بیماریاں ہیں، وہ سب کی سب دور ہو جائیں گی، پھر رزق، مال و دولت، پیسوں کی وجہ سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب فوری حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، وظیفے کا اچھا طریقہ سمجھ لیں، آپ کب، کس طرح، کس جگہ اور کس طرح کی احتیاط سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے پہلے اچھی طرح کامل وضو کر لیں، پھر عشاء کی نماز سکون و اطمینان سے ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ لوگ آخری 2 نفل کا سلام پھیر لیں، یعنی جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن 3 مرتبہ کم از کم لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کچھ قلت ہے، مختصر درود پڑھ لیں، یعنی اگر کوئی سا درود پاک بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور برکتیں ہیں، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ آپ جان کر حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کے پڑھنے والے اللہ خوش ہوگا اور آپ اپنے وسیع اور عریض خزانوں میں سے بے حد نوازتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے،
نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ وہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اس صورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ فاتح کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور میں، نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثال ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ایک منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، سورۃ فاتحہ صرف 3 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، اس کے معنی ہے سبب پیدا کرنے والا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے نے سے اللہ پاک بہت جلد آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ جیسے ہی 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ پاک کے 3 نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو آپ کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر 41 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی وہی پڑھ لینا ہے۔ جیسے اگر شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا تو آپ بھی اتنی ہی تعداد میں درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے، لیکن ناظرین اس سارے عمل کے دوران آپ نے کسی سے بالکل بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں یا بٹوے میں یا اپنی دکان کے کسی گلے میں جہاں پر بھی آپ پیسے اپنے زیورات وغیرہ رکھتے ہوں، جیسا کہ اپنی الماری کی تجویری میں، خواتین اپنے پرس میں جہاں بھی پیسے رکھتی ہوں تو 3 مرتبہ فوراً اسی جگہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف عشاء کی نماز کے بعد محرم الحرام میں کسی بھی دن کرنا ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف عشاء کی نماز کے بعد ہی نہیں کرنا۔ صرف ایک ہی مرتبہ کرنے کے بعد آپ کو پھونک مار دینی ہے، اور پھونک وہی مارنی ہے جہاں پہ آپ پیسے یا زیورات یا پھر دوسری کوئی بھی قیمتی چیز رکھتے ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو خود ہی معجزات دیکھنے کو ملیں گے، رزق میں خوب خیر و برکت پیدا ہوگی، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ پریشانیاں ہیں، دکھ تکالیف ہیں یا کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی، مقدمات سے نجات کے لیے،
کسی بھی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد فوراً پورا ہوگا۔ ناظرین، بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ نماز کا اہتمام لازمی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے، گھر امن کا گوارا بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد، تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جانا، شکریہ۔